السلام علیکم۔ نیلم اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ نیلم آپ کے لیے نئی اور سچی کہانی لائی ہے۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیلم کی ہر کہانی آپ کو مل سکے۔ ہمارے ہی زمانے کا یہ قصہ کسی نے نقل کیا ہے۔ ایک صاحب کو انگور بہت پسند تھے۔ صبح اپنی فیکٹری جاتے ہوئے انہیں راستے میں اچھے انگور نظر آئے۔ انہوں نے گاڑی روکی اور 2 کلو انگور خرید کر نوکر کے ہاتھ گھر بھجوا دیے اور خود اپنی تجارت پر چلے گئے۔ دوپہر کو کھانے کے لیے واپس گھر آئے۔ دسترخوان پر سب کچھ موجود تھا مگر انگور غائب۔ انہوں نے انگوروں کا پوچھا۔ گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو بچوں نے کھا لیے، کچھ ہم نے چکھ لیے۔ معمولی واقعہ تھا مگر بعض معمولی جھٹکے انسان کو بہت اونچا کر دیتے ہیں اور اس کے دل کے تالے کھول دیتے ہیں۔ وہ صاحب فوراً دسترخوان سے اٹھے، اپنی تجوری کھولی، نوٹوں کی بہت سی گٹھیاں نکال کر بیگ میں ڈالی اور گھر سے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے کچھ ملازم بھی بلوا لیے۔ پہلے وہ ایک پراپرٹی ڈیلر والے کے پاس گئے۔ کئی پلاٹوں میں سے ایک پلاٹ منتخب کیا۔ فوراً اس کی قیمت ادا کی۔ پھر ٹھیکیدار اور انجینئر کو بلایا۔ جگہ کا عارضی نقشہ بنوا کر ٹھیکیدار کو مسجد کی تعمیر کے لیے کافی رقم دے دی اور کہا 2 گھنٹے میں کھدائی شروع ہونی چاہیے۔ وہ یہ سب کام اس طرح تیزی سے کر رہے تھے جیسے آج مغرب کی اذان تک ان کی زندگی باقی ہو۔ ان کاموں میں ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں مگر جب دل میں اخلاص کی قوت ہو، ہاتھ بخل اور کنجوسی سے آزاد ہو تو مہینوں کے کام منٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب نو مسلم تھے۔ ان کو نماز کی تکبیر اولیٰ پانے کا عشق تھا۔ ایک بار وضو میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ نماز کے لیے اقامت شروع ہوئی تو وہ وضو خانے سے دیوانہ وار شوق میں مسجد کے صحن کی طرف بڑھے۔ جلدی میں وہ وضو خانے کی ایک دیوار کے سامنے آ گئے تو ان کا ہاتھ لگتے ہی وہ دیوار اچانک بیٹھنے اور گرنے لگی۔ وہ تیزی سے ایک طرف ہو کر گزر گئے۔ نماز کے بعد سب لوگ حیران تھے کہ اس دیوار کو کیا ہوا۔ وہ نو مسلم صاحب فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ چلے گئے تو میں نے جا کر دیوار پر زور لگانا شروع کیا کہ کسی طرح سیدھی ہو جائے۔ مجھے خیال تھا کہ چونکہ میرے ہاتھوں سے یہ ٹیڑھی ہوئی ہے تو میں ہی اس کو سیدھا کر سکتا ہوں، مگر بار بار زور لگانے کے باوجود دیوار سیدھی نہ ہوئی۔ تب سمجھ آیا کہ نماز کو جاتے وقت میرے اندر اخلاص اور شوق کی جو طاقت تھی اس نے اتنی مضبوط اور دیوار کو ہلا دیا تھا اور اب وہ طاقت موجود نہیں ہے۔ یہی صورتحال تاجر صاحب کے ساتھ بھی ہوئی۔ اخلاص اور شوق کی طاقت نے چند گھنٹوں میں سارے کام کرا دیے۔ بہترین موقع کا پلاٹ بھی مل گیا، اچھا انجینئر اور اچھا ٹھیکیدار بھی ہاتھ آ گیا اور مغرب کی اذان سے پہلے پہلے کھدائی اور تعمیر کا کام بھی شروع ہو گیا۔ شام کو وہ صاحب واپس گھر آئے تو گھر والوں نے پوچھا کہ آج آپ کھانا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے اپنے اصلی گھر اور اصلی رہائش گاہ کا انتظام کرنے، اور وہاں کھانے پینے کا نظام بنانے گیا تھا۔ الحمدللہ سارا انتظام ہو گیا، اب سکون سے مر سکتا ہوں۔ آپ لوگوں نے تو میری زندگی میں ہی انگور کے 4 دانے میرے لیے چھوڑنا گوارا نہ کیے اور میں اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میرے مرنے کے بعد آپ نے مجھے کیا بھیجنا تھا؟ اس لیے اب میں نے خود ہی اپنے اعمال کا ایک بڑا حصہ اپنے لیے آگے بھیج دیا ہے۔ اس پر میرا دل بہت سکون محسوس کر رہا ہے۔